اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد سے نکلی ہائی کورٹس کی پرائمری جورسڈکشن in accordance with constitutional provisions and other legal enactments کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا آئین 1973 آرٹیکل 175 کے تحت جو ہائی کورٹس ہیں وہ کسی بھی صوبے کی سطح پر ملک کے پاکستان کی سب سے بالا عدالت ہے. صوبے کی سطح پر ہائی کورٹ کی تشکیل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 192 کے تحت کی گئی ہے، اور جس کی کلاس 1 کی روح سے ہائی کورٹ کے اندر چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے علاوہ اتنے مختلف ججز پر مشتمل بینچ بنایا جا سکتا ہے جس کی تعداد قانون کے ذریعے متعین کی جاتی ہے. ہر صوبے کی ہائی کورٹ کا جو صدر دفتر ہے وہ اس صوبے کے کیپٹل میں واقع ہونے کی وجہ سے، مثلا لاہور ہائی کورٹ کا لاہور میں ہے، پشاور ہائی کورٹ پشاور، کراچی ہائی کورٹ کراچی، کوئٹہ ہائی کورٹ کوئٹہ، اور ان کے جو آگے بینچز ہیں وہ دیگر شہروں کے اندر بھی ہیں. مثلا ہائی کورٹ لاہور کے بینچ بہاولپور میں، ملتان اور راولپنڈی میں. ہائی کورٹ سندھ کا ایک بینچ سکھر میں. اسی طرح ہی پشاور ہائی کورٹ کا بینچ ایبٹ آباد اور ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور بلوچستان کا ہائی کورٹ کا بینچ جو ہے وہ کوئٹہ کے علاوہ سبی میں ایک بینچ کام کر رہا ہے. البتہ یاد رکھیے گا کہ ہائی کورٹ کے ہر بینچ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشنز جو ہیں وہ متعین شدہ ہیں، اور کسی بینچ کی حدود میں رہائش پذیر شخص جو ہے وہ اس اپنے بینچ کی حدود اختیار میں آنے والا کوئی بھی مقدمہ یا کوئی بھی اپیل اسی بینچ میں دائر کر سکتا ہے. صاحب جہاں تک معاملہ ہے نا پرائمری جورسڈکشن آف ہائی کورٹ میں، سب سے پہلے اگر ہم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے آرٹیکل 199 پہ آتے ہیں جو کہتی ہے کہ اگر ہائی کورٹ مطمئن ہو کہ قانون میں کسی اور مناسب ریمیڈی کا متبادل انتظام موجود نہیں ہے تو وہ ریٹس جاری کر سکتی ہے. یعنی کسی اگریوڈ پرسن کی درخواست پر اپنے علاقائی اختیار سماعت کے اندر فرائض سر انجام دینے والے کسی شخص کو ہدایت دے سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرنے سے اجتناب کرے جس کے کرنے سے اسے قانوناً اجازت نہیں ہے، یا کوئی ایسا کام سر انجام دے جو قانون کی نظر سے اس پر واجب ہے. یعنی وہ شخص وفاقی آفیسر بھی ہو سکتا ہے کسی صوبے کا یا کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے مینڈامس کی ریٹ کے ذریعے آرڈر کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کسی متاثرہ شخص کی درخواست پر یہ ہائی کورٹ قرار دے سکتی ہے کہ اس کے علاقائی اختیار سماعت کے اندر وفاق کسی صوبے یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کی طرف سے انجام دیا ہوا کوئی کام یا کوئی کارروائی قانونی اختیار کے بغیر کی گئی ہے اور وہ کوئی قانونی اثر نہیں رکھتی ہے. اسی طرح کوئی بھی متاثرہ شخص یا کسی دیگر متاثرہ شخص کی درخواست پر ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ حکم دے سکتی ہے کہ اس کے علاقائی اختیار سماعت میں زیر حراست کسی شخص کو اس کے سامنے پیش کیا جائے ہیبیس کارپس کے حوالے سے، تاکہ عدالت ذاتی طور پر اطمینان کر سکے کہ اسے قانونی اختیار کے بغیر یا کسی غیر قانونی طریقہ سے زیر حراست تو نہیں رکھا گیا ہے، یا کسی بھی متاثرہ شخص یا کسی دیگر
شخص کی درخواست پر اپنے علاقائی اختیار سماعت میں کسی عہدے پر فائز کسی شخص کو آرڈر کر سکتی ہے کہ وہ ظاہر کرے کہ وہ کس قانونی اختیار کے ساتھ اس عہدے پر فائز ہونے کا دعوے دار ہے۔ ڈبل آفس کے معاملے میں ریٹ آف کو ورنٹو جو ہے وہ اسی چیز کو، ڈبل آفس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ انڈر واٹ اتھارٹی یو آر پوزیسنگ دس آفس۔ اس کے علاوہ کسی بھی متاثرہ شخص یا کسی دیگر شخص کی درخواست پر بذریعہ حکم اپنے علاقائی اختیار سماعت کے اندر کسی علاقے میں یا اس علاقے کے بارے میں اختیار کو استعمال کرنے والے کسی شخص یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کو وہ ہدایت دے سکتی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حصہ دوم کے چیپٹر اول میں بیان کردہ جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، مثلا فرد کی سیکیورٹی آف پرسن ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، نظر بندی سے متعلقہ معاملات ہیں، غلامی سے آزادی ہے، بیگار وغیرہ کی ممانعت ہے، مؤثر ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ سے تحفظ دیا گیا ہے، ایک بندے کو رائٹ آف انفارمیشن ہے، ایک بندے کو رائٹ ٹو سپیک ہے، مذہب کی آزادی ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی، رائٹ ٹو پروٹیکشن آف پراپرٹی ہے۔ کسی بھی حق کے تحفظ کے لیے جو بھی آرڈر موضوع ہو وہ کر سکتی ہے انڈر آرٹیکل 199 کہ بھائی کسی شخص کا کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے کیا وہ متاثر تو نہیں ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو آرڈر کر سکتی ہے۔ یہ ہے کانسٹیٹیوشنل ریٹس، جس کے حوالے سے ہم پہلے بھی کانسٹیٹیوشنل ریٹس جو ہے علیحدہ سے ڈسکس بھی کر چکے ہیں، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں کہ ادر لیگل انیکٹمنٹس جو ہیں ان کے حوالے سے کیا ہائی کورٹ آف پروونس جو ہے کیا وہ ابتدائی اختیار سماعت رکھتی ہے؟ تو دوستو، کانسٹیٹیوشن کے علاوہ مختلف انیکٹمنٹس، مختلف قوانین کے تحت بھی ہائی کورٹ آف پروونس کو ابتدائی اختیار سماعت، پرائمری جورسڈکشن بھی حاصل ہے۔ مثلا ہم بات کر لیتے ہیں کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی، سیکشن 42 پہ آ جائیں۔ سی پی سی 1908 سیکشن 42 کی روح سے ہائی کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ پارٹیز میں سے کسی کی درخواست پر عبر روبرو دائر کسی بھی زیر سماعت مقدمہ، اپیل یا دیگر کارروائی کو سماعت یا فیصلے کے لیے کسی ماتحت عدالت کو منتقل کر دے، یا کسی ماتحت عدالت میں زیر سماعت کسی مقدمے، کسی اپیل یا دیگر کارروائی کو اس سے واپس لے کے خود اس اپنے پاس بلا لے اور خود اس کی سماعت کر لے، یا اسے دیگر کسی با اختیار ماتحت عدالت کو واپس بھیج دے، یا یہ بھی اتھارٹی ہے پرائمری جورسڈکشن میں کہ واپس اسی عدالت کو جہاں سے منگوایا گیا تھا واپس بھیج دے کہ یہ تم سنو اس کو۔ اس کے بعد سی پی سی 1908 سیکشن 24 کے بعد آپ آ جائیں سول کوڈس آرڈیننس 1962 سیکشن 7 کے حوالے سے صوبہ سندھ میں ضلع کراچی کی حد تک ایسے مقدمات کی سماعت جن کی مالیت 30 لاکھ روپے سے زائد ہو وہ ہائی کورٹ آف سندھ کرے گی، کراچی کی حدود میں جو بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم چلتے ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کی طرف، تو سیکشن 561A CRPC کویشمنٹ کو بھی ڈیل کرتی ہے، انہیرنٹ پاور آف اے سیونگ آف دا انہیرنٹ پاور آف دا سول کوڈ، انہیرنٹ پاور آف کرمنل کوڈ ہے۔
یعنی 561A CRPC کی روح سے ہائی کورٹ انصاف کی خاطر مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے کسی حکم کی تعمیل یا کسی عدالتی کارروائی کے غلط استعمال کے انسداد کے لیے کوئی بھی ضروری حکم جاری کر سکتی ہے. اپنی خواہ انہیرنٹ پاور قانون 561 CRPC کو دیتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کے لیے کوئی بھی ایسا کام جو قانون کے غلط استعمال کی طرف جائے گا اس کو ٹوک دیا جائے گا، اس کو روکا جائے گا. اسی طرح مجموعہ ضابطۂ فوجداری سیکشن 99B، کوئی بھی شخص صوبائی حکومت کی طرف سے کسی اخبار یا دیگر دستاویز کی ضبطی کے حکم کی منسوخی کے لیے 2 ماہ کے اندر اس بنیاد پر ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتا ہے کہ ضبطی شدہ اخبار یا دستاویز میں بغاوت یا فساد پر اکسانے والا یا ایسی نوعیت کا کوئی دیگر مواد موجود نہیں ہے. چونکہ سیکشن 99A کے تحت جو میٹریل ضبط کیا گیا ہے کہ بھیا اس میٹریل کے اندر فساد مبنی ہے، مبنی بر فسادات کے اوپر یہ اخبار مبنی ہے یا یہ دستاویزات کا میٹریل مبنی بر فسادات ہے، تو 99B CRPC واضح کر دیتی ہے کہ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن دی جائے گی کہ جناب وہاں پہ کوئی مبنی بر فساد معاملہ نہیں ہے. اس حکم کی منسوخی کے لیے 2 ماہ کے اندر درخواست ہائی کورٹ میں دے سکتا ہے، اور پرائمری جورسڈکشن کے اندر ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو سنے گی. اس کے بعد تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 سیکشن 61 کے تحت بھی کسی بھی زیر تحلیل بینکنگ کمپنی کی طرف سے یا اس کے خلاف کلیم یا متعلقہ دیگر معاملات کے فیصلے کا اختیار خصوصی طور پر ہائی کورٹ کو حاصل ہے. ایکسکلوزیولی جو اختیار ہے بینکنگ کمپنی کی طرف سے یا اس کے خلاف تحلیل ہونے والی بینکنگ کمپنی کی طرف سے یا اس کے خلاف کلیم یا دیگر کوئی بھی معاملہ، اب پرائمری جورسڈکشن کس کے پاس آ گئی؟ ہائی کورٹ آف پروونس کے پاس. اسی طرح بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی ہی بات چلاتے ہیں. سیکشن 69 کے تحت اگر ہائی کورٹ مناسب سمجھے تو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کے تحت قابل سزا کسی ایسے جرم کی سمری سماعت کر سکتی ہے جس کا ارتکاب زیر تحلیل کمپنی کی ترقی یا تشکیل میں شامل کسی شخص یا اس کے کسی ڈائریکٹر، مینیجر یا دیگر آفیسر نے کیا ہو، اور اگر اس دوران اس کے اوپر مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے کسی جرم کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے تو پھر اختیار سماعت کس کو ملے گا؟ پھر بھی پرائمری جورسڈکشن میں ہائی کورٹ آف پروونس کو اس جرم جس کا الزام لگایا گیا ہے، مجموعہ ضابطۂ فوجداری کے کسی جرم کا الزام بھی اس پہ آ گیا ہے، تو عدالت عالیہ جو ہے اس کو ہی اس سماعت کا، اس کیس کو سننے کا پرائمری جورسڈکشن میں اختیار حاصل ہوگا. بالکل اسی طرح
बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 सेक्शन 48 कहता है कि स्टेट बैंक के किसी बाख्तियार अफसर की तहरीरी शिकायत के ऊपर सेक्शन 83 के तहत काबिल सजा बाज़ जराइम की समाअत भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट ही करेगी उस प्रोविंस की। उसके बाद फिर हम बात आगे लिए चलते हैं, हम जा ठहरते हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को, जो कि अमेंडमेंट आ गई है 2017 के अंदर भी, यानी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 अमेंडेड 2017। आ जाए सेक्शन 7 के ऊपर। कंपनीज ऑर्डिनेंस सेक्शन 7 की रूह से कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत हाई कोर्ट ही बाइख्तियार कोर्ट है, ताहम फेडरल गवर्नमेंट सरकारी गजट में ऐलान के जरिए अगर चाहे तो कंडीशनली या सारे या बाज़ इख्तियार किसी दूसरी दीवानी अदालत को भी डेलीगेट कर सकती है, लेकिन जो प्राइमरी जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट को हासिल है वो हाई कोर्ट है, जो कि बाद में बजरिया फेडरल गवर्नमेंट सरकारी गजट में ऐलान करके सारे या कुछ इख्तियारात मातहत किसी भी कोर्ट को डेलीगेट किए जा सकते हैं। उसी तरह कंपनीज ऑर्डिनेंस की सेक्शन 8 की रूह से हर हाई कोर्ट के अंदर एक या ज्यादा कंपनी बेंच तश्कील दिए जाएंगे, यानी हाई कोर्ट्स के अंदर बाकायदा तौर पर कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत मुख्तलिफ प्राइमरी जुरिस्डिक्शन में मामलात को मुकदमात को सुनने के लिए भी कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत कंपनी बेंच जो है तश्कील दिए जाएंगे। अलबत्ता अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो बजरिया गजट ऐलान कर सकती है और हाई कोर्ट की सारी पार या कुछ पार किसी भी मातहत अदालत को डेलीगेट कर सकती है, जो कि सेक्शन 7 कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत प्राइमरी जुरिस्डिक्शन के अंदर हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस को हासिल है। ये चंद बातें थी साहिब जो कि हमने प्राइमरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के हवाले से डिस्कस की हैं। इंशाअल्लाह अब हम सिविल अपील्स और क्रिमिनल अपील्स और हाई कोर्ट्स के अंदर होने वाली जो रिव्यू पिटिशंस हैं, रिवीजन्स हैं, फौजदारी भी और दीवानी भी, यानी हाई कोर्ट्स बतौर एपेलेट कोर्ट जो है, इसके हवाले से हम अगली नशिस्त में बैठ के गपशप मारते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, दोबारा मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।